ڈاکٹر وجیہ سعید، میں اس سے پہلے کہ بخاری صاحب کی طرف آؤں، ظاہر ہے بخاری صاحب ایک بیٹے کے ایک شہید کے والد ہیں، مارکہ بٹ بیر کا ہیرو ہے سید عثمان بخاری۔ آپ یہ بتائیں کہ ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ، کوئی مسئلہ تھا، کوئی حصہ نہیں مل رہا جب ہمیں کوئی تنگی ہوتی ہے، کیا ایشو تھا؟ اور وہ بھی ایک عام شہید، جو سپاہی کی بات میں کر رہا ہوں، جو ہمارے شہدائیں چاہے، اور لا انفورسمنٹ ایجنسی میں نوابزادہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، جو اسلام پاکستان کے لیے جان قربان کرتا ہے، چاہے وہ پولیس والا ہے، رینجرز ہے، ایف سی ہے، افواج پاکستان ہے یا سویلین ہے، سارے شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بارڈر پہ جو خوارج کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو اتنا ایک ہی سانس میں یہ کہہ دینا کہ اگر قربانی دیتے ہیں تو تنخواہ بھی لیتے ہیں، کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے جتنی مذہبی طور پر اتنی عالم فاضل تو نہیں ہوں، لیکن پاکستان سے پیار ہم سبھی کرتے ہیں اپنی اپنی حیثیت میں۔ اور مولانا صاحب نے، میرا تو مولانا کہنے کو دل نہیں چاہتا، جو شخص خود کو کہتا ہو کہ میں جامعۃ الازہر سے فارغ التحصیل ہوں، وہ کیسے یہ لفظ منہ سے نکال سکتا ہے؟ کیسے اللہ کے دیے ہوئے حکم کی جو ہے نا کھلے عام خلاف ورزی کر سکتا ہے، اس کی تذلیل اور توہین کر سکتا ہے؟ رہے مولانا صاحب ذرا یہ بتا دیں، میرا تو کوسچن ہے اس پروگرام کے ذریعے ان سے، کہ وہ یہ بتانا پسند فرما دیں کہ آپ کی پولیٹیکل ورتھ کتنی ہے، کتنی سیٹیں آپ کی اسمبلی میں، کتنی آپ کی جو ہیں صوبائی اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں، اور اگر آپ کو یہ عزت ملی ہے جو آپ کو سیاستدان اور بڑا جو ہے مفاہمت پسند سمجھا جاتا رہا ہے، اس میں مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کبھی بغیر کسی مفادات کے، بغیر کسی فائدے کے اصول کے، انہوں نے کبھی کسی کے لیے کام کیا ہے؟ جب انہیں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا، تو دیکھیے میں کشمیری ہوں، نسل ہوں، میں کشمیری ہوں، تو ہم لوگوں کو اس وقت سب سے زیادہ شدت سے یہ جو تھا کہ ایک شخص جو خود کو مفاہمت پسند کہتا ہے، اس نے لاکھوں کشمیریوں کے خون کا جو ہے لحاظ نہیں کیا، تمام تر مفادات اور فائدے حاصل کیے، انتہا درجے کے مالی فوائد حاصل کیے، اور کیا کام کیا انہوں نے کشمیری کاز کے لیے اور کشمیری شہداء کے لیے۔ رہی پاکستان کی بات، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم تو بچپن سے، ہمیں صرف ایک بات پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ہم جس نظریے کی بنیاد پر ہمارا وطن تشکیل میں آیا، وجود میں آیا، اگر اس کی خاطر کوئی بھی شخص، چاہے وہ فوجی ہے، چاہے وہ سویلین ہے، وردی پہنتا ہے نہیں پہنتا، جو شخص اس ملک کے لیے اپنی جان دیتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، اور ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، تو جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ حضرت عمر نے، جو خلیفہ دوم تھے، انہوں نے اتنی بڑی اسلامی فوج تشکیل دی، اس کی باقاعدہ تنخواہوں کا انتظام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا فتح کی، تو کیا ان سب کو بھی ہے آپ شہادت کے رتبے سے آپ نکال دیں گے؟ وہ تمام لوگ جو کہ غزوات میں اور ہر چیز میں شریک تھے، اینڈ پر جو ہے ٹھیک ہے، جس وقت جہاد فرض ہوتا تھا ہر شخص نکلتا تھا، بچے بوڑھے اور خواتین تک جاتے تھے، لیکن اس کے بعد مالی جو فوائد ہیں وہ سب کو تقسیم ہوتے تھے، سب کو ملتے تھے۔ اور رہے آپ، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ فضل الرحمان صاحب اس بات کا جواب دینا پسند فرمائیں گے کہ یہ جو فتنۃ الخوارج ہے، اور یہ جو فتنۃ الہندوستان کے جو لوگ ہیں، جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، جس کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، کیا انہوں نے ایک دفعہ بھی اس معاملے میں کام کیا ریاست پاکستان کے لیے کہ ان لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ اپنے کلمہ گو مسلمان بھائی بہنوں کا قتل نہیں کرتے، یہ سراسر صریحاً حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی بھی بات ہو، مسائل ہوں، وہ بات چیت کے ذریعے طے ہو سکتے ہیں؟ اور آپ نے اتنا بڑا جو ہے ایک لفظ کہہ دیا، صرف شہداء کی آپ نے تذلیل نہیں کی، آپ نے پورے ادارے کو روند کر رکھ دیا، وہ ادارہ جس کی سپورٹ سے آپ چلتے آئے ہیں۔ آپ کی ویلیو کیا ہے؟ 2 سیٹیں، 1 سیٹیں؟ اگر آپ کو اس ملک میں کوئی جگہ ملی ہے تو وہ آپ کو ان دوستوں اور بھائیوں کی وجہ سے ملی ہے جنہوں نے آپ کی عزت دی ہے، اور آپ اس عمر میں 73 سال کی عمر میں بجائے اس کے کہ آپ مزید جو ہے مفاہمت کی طرف جائیں، کوئی امن امان کی طرف لے کر عمر بھی جائیں۔ آپ پورا کیلکولیٹ کر کے لائی ہیں۔ بالکل بالکل، دیکھیے جی، جب آپ کسی پہ بات کرتے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے نا، آپ وہ ٹھیک ہے وہ عالم فاضل ہیں، مولانا ہیں، فارغ التحصیل ہیں جامعۃ الازہر سے، لیکن ہم بھی تو ٹھیک ہے، ہم دنیا میں ہم نے بھی پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ فارغ البال نہیں ہے، فارغ البال نے فارغ التحصیل کہا، میں نے فارغ التحصیل، فارغ التحصیل کہا ہے۔ تو دیکھیے آپ کوئی ایسی بات کیجئے جو کہ آپ کو پتہ ہے آلریڈی اس وقت پاکستان جو ہے بڑی باہر بیرونی طرف سے بڑی مصیبتوں کا شکار ہے، بھارت دیکھ لیں، اسرائیل دیکھ لیں، موجودہ جنگی حالات دیکھ لیں، کہاں پر آپ نے کوئی امن کی بات کی ہے؟ ہر حکومت میں یہ شامل ہوتا ہے شخص، جو شخص ہر حکومت میں شامل ہوتا ہے وہ اچھا سیاستدان تو نہیں ہو سکتا، وہ ایک اچھا بلیک میلر ضرور ہو سکتا ہے، اسے اپنے آپ کو کیش کرانا آتا ہے۔ 4 سیٹوں کے ساتھ 4 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، اور جناب آپ نے منسٹریاں بھی لے رکھی ہیں، آپ ملک کے بہت بڑے لیڈر بھی بنے ہوئے ہیں، تو یہ جو بلیک میلنگ ہے میرے خیال سے اب اس کا خاتمے کا وقت آ گیا ہے، جہاں ہم ان ایلیمنٹس کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں جنہوں نے بندوق اٹھا رکھی ہے، یا جو کسی بھی طرح ہمارے جو ہے نیشنل جو ہے نا ہماری ڈگنیٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہاں میرا خیال ہے ایسے منافقین کو اور ان کو بھی جو ہے نا ہمیں ایلیمنیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، ریڈ لائن ڈاکٹر صاحبہ، ریڈ لائن ہے شہداء ہماری پاکستان کے لیے، جس نے بھی قربانیاں دی ہیں، جو سیگمنٹس ہیں وہ ہمارا فخر ہیں،
वीडियोस जब आती हैं, मैंने देखा है पूरे का पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, शहीद का प्रोटोकॉल, जैसे बारात आ रही है, वो बारात जन्नत की तरफ जा रही है। और मैं कोट नहीं कर सकता कई पेरेंट्स को, ये माएँ कौन सी माएँ हैं जिनका जिगरा इतना मजबूत है। मैं बुखारी साहब से भी पूछूंगा, जब वो वालिद इतना स्ट्रॉन्ग कहता 100 बेटे भी होते तो कुर्बान कर देता वतन पे, यानी इन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह जिस फौज का मोटो हो, उसको तनख्वाह से तोलते हो। डॉक्टर साहबा क्या कहती हैं? देखिए, तनख्वाह से तोलने वाला जो बयान इसने दिया, उसके पीछे बेसिकली वो ज़हनियत है जिनकी वजह से इन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है, आप देखिए हर पार्टी की हुकूमत में ये शामिल होते हैं, मतलब हुकूमत किसी की भी हो, ये हुकूमत का हिस्सा है। इससे ज़्यादा बड़ा जो है कोई शख्स मफाद परस्त और क्या होगा। और जो बंदा सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए हर चीज़ की सियासत करता है, नज़रिया कौन सा नज़रिया है इनका? अगर नज़रिया होता, अगर ये इस्लाम के इतने ही मुक़ल्लिद होते और इतना ही उसको फैला रहे होते, तो इतने अरसे से जो केपी में जो हालात कशीदा हैं, जो टीटीपी के साथ इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इन्होंने क्यों उनको इन तमाम दहशत गर्दाना और जो है ना इस्लाम से बाहर की जो सरगर्मियाँ हैं, जो अपने ही हम मज़हबों के कत्ल वाली हैं, उससे इन्होंने क्यों नहीं रोका? इन्होंने हमेशा कोई ना कोई माली फ़ायदा उठाया, कोई ना कोई सियासी फ़ायदा उठाया, उसको हमेशा कैश करते आए। अब जब इन्होंने आखिर में देखा कि अब और कुछ नहीं बनता, तो पाकिस्तान के जो शुहदा हैं उनको ही आपने बुरा भला कह दिया। तो जब आप इस लेवल तक आ चुके हैं, ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि कोई, और अभी मेरे भाई ने, रईसानी ने कहा कि ये यहाँ पर होना चाहिए, कोई नेशनल असम्बली में कोई करारदाद मंजूर होनी चाहिए या कोई लॉ बनना चाहिए। आई रियली सपोर्ट दैट, लेकिन माफ़ी तलाफ़ी की बात नहीं है, ये इस पे सज़ा होनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक बात इस पे माफ़ी मांगने से बात नहीं बनेगी, इस पे सज़ा होनी चाहिए। इस मुल्क ने आपको क्या कुछ नहीं दिया। आपके वालिद मुफ्ती महमूद साहब से लेकर आप अपने आप को देखिए, आप क्या थे, इसी सियासत से और इसी मफादात की सियासत से आप कहाँ पहुँच गए, कितनी मुराद और मफादात आपने हासिल किया। आपको शायद मालूम ना हो बहुत सारे लोगों को कि एक मेजर की तनख्वाह मुश्किल से 1.5 लाख होती है। तो आप सोचें, कोई बंदा पैसों के लिए फ़ौज में जाता है, अगर जो शख्स ये कहता है कि कोई बंदा पैसों के लिए फ़ौज में जाता है, तो मेरे ख्याल से इंतहा दर्जे की ज़्यादती है और नहायत ही बेशर्मी की बात हुआ है। वन लाइनर दे दें वजह मैं पैगाम। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, ये फजलुर रहमान को भी पता है और बहुत सारे लोगों को शायद मालूम नहीं है, लेकिन मैं इसका जो है खुल के मीडिया पे कहना चाहती हूँ कि आपको याद होगा जिस वक्त वो ऑपरेशंस चल रहे थे ना, राह निजात और कारवान निजात वगैरह, उसमें बहुत सारे जो दहशतगर्द थे ना, जब ये मंगल बाग और ये सारा मसला चला हुआ था सूफी मोहम्मद का, तो उस दौरान जो मारे गए थे ना दहशतगर्द, उनमें से कुछ ऐसे भी थे कि जिनके पीछे औरतें और बच्चे अकेले रह गए थे, जिनका कोई कमाने वाला नहीं था। ठीक है ना, वो तो दहशतगर्द थे, कातिल थे, लोगों को मार रहे थे, लेकिन उनकी जो फैमिलीज़ थी ना, उनकी कफ़ालत भी पाक फ़ौज ने की है। तो ये बात याद रखनी चाहिए, जो तनख्वाह लेते हैं वो इस तरह नहीं करते। और मेरे ख्याल से इस बात पर ना, इसको शदीद तरीन जो है उनको जो है इस मामलात का सामना करना चाहिए। इस पर माफ़ी नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए।